السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا تجوید القرآن شارٹ کورس کا 14واں سبق ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے تشدید کو الفاظ کے اندر استعمال کرتے ہوئے پڑھا تھا۔ آج ہم تشدید کے اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے تشدید کے ساتھ جزم کا کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کی مثالیں الفاظ کے اندر دیکھیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم تشدید کے ساتھ جزم کی مثالیں دیکھیں گے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے حروف میں سے لثویہ، صفیریہ، مستعلیہ اور حروف حلقی کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قواعد میں سے قاعدہ دیکھیں گے کہ کون کون سا قاعدہ ان الفاظ کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ میم زبر را، مر، را پیش و رو، مر رو۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آج ہم تشدید اور اس کے ساتھ جزم کا استعمال پڑھیں گے۔ جب تشدید کے ساتھ جزم آئے گی، ایک تو مدہ اور لین کا قاعدہ ہم نے دیکھنا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ بھی دیکھتے جانا ہے کہ اگر مدہ اور لین کا قاعدہ نہیں ہے تو تشدید کے ساتھ جزم کا کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر تشدید ہے اس لفظ کے اندر اور اس کے ساتھ جزم آئی ہوئی ہے، تو جزم جب واو کے اوپر آتی ہے تو واو ساکن ہو جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ اس لفظ کے اندر یہ ہے کہ را کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے اور را کو موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ میم زبر را، مر، را پیش و رو، مر رو، را زبر با، رب، با زیر یا بی، رب بی۔ اس کے اندر را کے اوپر زبر آئی ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یہاں پر بھی مدہ ہو رہی ہے۔ میم پیش دال، مد، دال زبر تا، دت، مد دت۔ تشدید ہے اور تشدید کے ساتھ جزم کا استعمال ہوا ہے۔ جب جزم آئی تو یہاں پر تا ساکن ہو گیا۔ تا کو نہ تو ہلا کے پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کے اندر مدہ اور لین ہو رہی ہے۔ حا پیش قاف، حق، قاف زبر تا، قط، حق، قط۔ خا زبر فا، خف، فا زبر تا، فت، خف، فت۔ حقت کے اندر قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور خفت میں خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی یہاں پر موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ تا زبر با، تب، با زبر تا، بت، تب، بت۔ تا زبر تا، خو زبر لام، خل، تا، خل، لام زبر تا، لت، تا، خل، لت، تخلت۔ خا حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے یہاں پر اس کو موٹا کر دیا گیا۔ قاف زبر دال، قد، دال زبر میم، دم، قد دم۔ تا پیشتو، قد دم تو۔ اس کے اندر قاف ہے تو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی موٹا کر دیا گیا۔ واو زبر صاد، وص، صاد پیش با، صب، وصب۔ حاضر حی، وصب حی، وصب حی۔ اب اس کے اندر دیکھیں، پہلے تو ایک حرف آیا ہے صاد، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد با کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے، تو قواعد میں سے ہم دیکھتے ہیں یہ قاعدہ کون سا ہے۔ قواعد میں سے یہ قاعدہ قلقلہ کا قاعدہ ہے۔ قلقلہ کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، قاف طا با جیم دال کے اوپر جزم آ جائے، ان حروف کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر با کے اوپر جزم آئی ہے، اس با کو ہلا کر پڑھیں گے۔ وصب، وصب، حاضر حی، وصب حی۔ حا حروف حلقی میں سے ہے، اس کو حلق کے درمیان میں سے ادا کیا جائے گا۔ واو زبر شین، وش، شین زبر میم، شم، وشم۔ سین زیر سی، وشم سی۔ تشدید کے ساتھ جزم، سین ہم نے پڑھی تھی،
حروف صفیریہ کے اندر سیٹی والا حرف ہے. واو زبر شین وش، شین زبر فا شف، وش شف، عین زیر عی، وش شف عی. تشدید کے ساتھ جزم کا استعمال اور آخر میں عین ہے. عین بھی حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے درمیان میں سے ادا کیا جائے گا. واو زبر صاد وص، صاد زبر یا صوئی، وص صوئی، فا زیر فی، وص صوئی فی، وص صوئی فی. یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی، یہاں پر لین کا قاعدہ لگ گیا. با زیر صاد بس، صاد زبر با صوب، بس صوب، را زیر ری، بس صوب ری. اب دیکھیں تشدید کے ساتھ جزم کا استعمال ہے. جزم با کے اوپر آئی ہے. با ہم نے حروف قلقلہ میں سے پڑھا تھا. قاف طا با جیم دال کے اوپر جزم آئے تو ان حروف کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ را ہے. را کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا. را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے. یہاں پر را کے نیچے زیر آئی ہے اس لیے را کو باریک پڑھا جائے گا. بس صوب ری، صاد موٹی، با کے اوپر قلقلہ اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھا گیا. واو زبر تا وت، تا زیر یا تی، وت تی، نون زیر نی، وت تینی. تا کے اوپر تشدید، تشدید کے ساتھ جزم. جزم یا کے اوپر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، یہاں پر مدہ کا قاعدہ لگ گیا. واو زبر زا وز، زا زبر یا زئی، وز زئی، تا پیش واو تو، وز زئی تو، نون زیرنی، وز زئی تونی. اب اس کے اندر دو قاعدے لگ رہے ہیں. ایک تو زئی تشدید کے ساتھ جزم ہے تو جزم دیکھیں یا کے اوپر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر لین کا قاعدہ لگ گیا. اور وزئی کے بعد تو، تو کے اندر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر مدہ کا قاعدہ لگ گیا. پہلے لین کا قاعدہ، اس کے بعد مدہ کا قاعدہ استعمال ہوا. وزئی تونی. آخری لائن سین زیر جیم سج، جیم زیر یا جی، سج جی، لام دو پیش لن، سج جی لن. سج جی کے اندر دیکھیں تشدید کے بعد جزم آئی ہے تو جزم یا کے اوپر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یہاں پر مدہ کا قاعدہ لگ گیا. سین زیر جیم سج، جیم زیر یا جی، سج جی، نون دو پیش نن، سج جی نن. یہاں پر بھی تشدید کے بعد جزم ہے تو جزم کو دیکھیں تو یا کے اوپر ہے، قاعدہ لگ گیا، یا ساکن سے پہلے زیر، یہاں پر مدہ ہو گئی. میم پیش نون من، فا زبر کا فک، منفک، کاف زیر یا کی، منفک کی، نون زبر نہ، منفک کی نہ. یہاں پر بھی تشدید کے بعد جزم ہے. جزم یا کے اوپر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر تو مدہ کا قاعدہ لگ گیا. اگلا لفظ فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، فا ان، نون زبر لام نل، فا ان نل. پہلے تو ہم اس کے اندر دیکھیں کہ کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں. فا ان کے اندر دیکھیں الف کے نیچے زیر ہے، الف کے اوپر ہم نے قاعدہ پڑھا تھا زبر زیر پیش یا جزم آئے تو الف حمزہ بن جاتا ہے. یہاں پر الف حمزہ بن گیا. اس کے بعد نون کے اوپر تشدید ہے اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نون یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. ایک تو الف سے حمزہ بن گیا، دوسرے نمبر پہ اس کے اندر نون کے اوپر شد آئی ہے، یہاں پر غنہ کا قاعدہ بن گیا. فَإِنَّ جیم زبر نون جن، نون زبر نہ، جن، تا زبر تا، جنت. یہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید آئی ہے تو نون یا میم کے اوپر شد آئے تو غنہ ہوتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ. آخری لفظ لام زیر لی، حا پیش با حب، لی حب، با زیر لام بل، لی حب بل، خو زبر یا خوئی، رو زیر ری، خوئی ری.
لحب الخیر، لحبی کے اندر حا حروف حلقی، حلق کے درمیان میں سے ادا ہونے والا حرف، اس کے بعد خیری کے اندر خو حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑے جانے والا حرف، اور آگے قاعدہ ہمارا یہاں پر یہ ہے یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو وہاں پر لین ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک قاعدہ اور لگ رہا ہے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑا جاتا ہے۔ لحبی کے اندر حا ہے حروف حلقی، اور خیری کے اندر دو قواعد ہیں، یا ساکن سے پہلے زبر اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے تشدید کے ساتھ جزم کا استعمال پڑھا کہ تشدید کے ساتھ جب جزم آتی ہے تو وہاں پر مدہ بھی ہو سکتی ہے اور لین بھی بن سکتی ہے۔ مدہ یا لین کے علاوہ اگر کوئی اور حرف ہو وہاں پر قلقلہ ہو سکتا ہے، اگر قلقلہ نہ ہو اس کے علاوہ اگر کوئی اور حرف ہو تو اس حرف کو ہلا کر نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔